जुनैशा को कहते तुम यहाँ बैठो और मैं आता हूँ, और जुनैशा वहाँ इंतज़ार करती रही है, ये भाग गया। उनका कहना था कि आपने उनके पास कोई बंदा भिजवाएं और 2 करोड़ रुपए उनसे आपने मांगे कि आप 2 करोड़ रुपए दे दें तो बस हम ये बात ख़त्म कर लेंगे और आपके लड़के जो हैं वो जेल से निकल आएंगे। क्योंकि د جنۍ سره رابطې شوې وي او شک په دې باندې هغې کو دلداري به شوې وه. हमने सिर्फ FIR उसामा पे करवाई थी। ठीक है। उसामा पे जब FIR करवाई है तो उसामा आ गए। उसामा ने करवाई है उस्मान पे रिपोर्ट, उस्मान ने करवाई है अनस पे रिपोर्ट। ये भी मेरे साथ थे जी। और उसामा ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी के घर से इसको घर से निकाला है। तो देखे मोबाइल में से उसकी चैट निकली थी, ठीक है। अनस, उसामा, उस्मान, 3 लड़कों की निकली, तो हम तो फिर इन पे यकीन नहीं कर सकते ना। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़हीम केसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मलगरो د فقیر آباد نه چې د اکتوبر په میاشت کې کومه د اتم جمعات زنیشا اغوا شوې وه هغه بازیاب شوه. دې حوالې سره ما تاسو ته پرون د هغې د بازیابۍ حوالې سره خبرې کړې وې او کوم هلکان چې گرفتار شوي دي دې کې د هغې فیملی سره مې خبرې کړې وې. نن په پروګرام کې زه تاسو ته دې حوالې سره د پولیس چې کوم موقف دی SP فقیر آباد ډیویژن ارشد خان سره ما خبرې کړې دي، هغه هم تاسو ته ښیم. د زنیشا د مور سره زما خبرې شوي دي، هغه هم تاسو ته ښیم. چیرې هغې د اتم میاشتې په کوم تکلیف کې تېرې کړې، اوس هغې ته څه مشکلات دي او هغې په دغه هلکانو باندې دعوه ولې کړې ده، دا ټولې خبرې تاسو ته د ننني ریپورټ کې تاسو ته ښیم. ډېر تفصیلي ریپورټ دی او د عبرت نه ډک ریپورټ دی، ضروري وګورئ. ارشد خان په 5 اکتوبر چې د فقیر آباد نه کومه د اتم سټوډنټ زنیشا اغوا شوې وه، څنګه بازیاب کړي؟ زنیشا بالکل اکتوبر 2024 کې د کور نه سکول ته تللې وه او د سکول نه واپس کې بیا هغه کور ته نه ورغلې. بیا په رینګ روډ باندې یو ځای کې وه، هغه ځای کې ټوله سټوري مې ورته پټه ده چې څنګه هغه ځای نه ووته او بیا کوم ځای ته لاړه. کله چې زما پوسټینګ وشو دلته چونګېدا یو ټارګېټ کې شو او دې کې ملزمان جیل کې وو، تقریبا 2 میاشتې هغې جیل کې اوس هم پراته دي. نو دې باندې ما کار مې پېښې وکړو. دې کې بیا ما چونګېدۍ کې څه کمپلیکس مو شوي یا CCTV چوکۍ چې نور داسې څه کلونه مېلاوېده، نو هغې کې مونږ بیا یو ریکویسټ وکړو سایبر کرایم ته FIA ته او د هغې چې کوم نوی یونټ جوړ شوی دی نو هغې مونږ سره دې کې هیلپ وکړو. د هغې نه مونږ ته دومره څه اندازه وشوه چې دې کې څوک مونږ راویست. هغې باندې چې کله مونږ یو کس وو د چا موبایل چې یوز شوي وو د ډیټا لپاره، نو هغه کس ته ورسېږي. بیا د هغې نه دومره کلو مې لاړ کړو چې دې کې اول خان د یو کس په اسلام آباد کې اوسېږي او بیسیکلي هغه د خزانې دی. هغه ځای پورې چې کله مونږ ورسېږو نو هغې باندې لګیا وو. دې کې بیا موږ ته انفارمیشن ملاو شو چې زنیشا او اول خان دې د اسلام آباد نه د خپل مور پلار ځای ته روان دي. نو مونږ هغه ځای کې ورته بیا انفلو ولګوله او لیډي کلاس ښځه ورسره وه، هغوی چې کله بیا تلاشي واخیسته نو ما زنیشا وه بیا ریپورټ شو. او اول خان ورسره و؟ بالکل اول خان ورسره و او دې د پلار کور ته روان. زنیشا بیا څه بیان ورکړو چې هغه تاسو سره پرون تاسو پولیس فیډل ته راغلل، نو هغې څه وویل چې دا ټوله پروسس څه شوی وه، ما واده شوی دی یا د پخوا شوی دی یا د اول خان په زبردستۍ کې دی؟ زنیشا دا بیان وشي کله زه هغه ځای نه ووتم هماغسې مور پلار راغلم، زه هغه ځای نه ګاډي کې کېناستم رکشکي یو ځای ته لاړم، بیا هغه ځای نه بلې رکشکي بیا اسلام آباد ته لاړم. ښه ورځ په طریقه باندې د اول خان سره رابطه وشوه. نو اسلام آباد کې بیا هغې خپل چې کوم حقایق وو هغې پټ کړي. هغې ته دا خبره نه ورکړې چې زه د کور نه داسې راوتلی یم یا کور کې داسې ایشو ده. نو خان ورسره بیا واده کړی دی او څه وخت مخکې بیا چې کله اول خان ته پته ولګېده چې د مور پلار زندګي دي ورته مې وویل چې زما مور پلار مړه شوي دي. کله هغې ته پته ولګېده نو هغې بیا راغلي دي، هغې سره ملاقات شوی دی او د هغې نه پس بیا دوی خپل منځ کې دا کنټیکټ سټارټ شوي. اول خان څوک دی؟ هغه پهله نه واده شوی دی؟ بالکل اول خان مفتی یو واده و. دا چې ورسره کله اسلام آباد کې میلاو شو نو دې وجه چې زما پیرنټس پاتې شوي دي او دلته سره واده کوو او نو هغې ورسره واده کوو. اوس نن چې کله زنیشا او اول خان په عدالت کې پیش شو، څه
نن چې کله موږ هغې په عدالت کې پیش کړ نو زنیش خان بیان ریکارډ شو همدغه سټوري به چې کومه تاسو ته وکړه او چونکې دې کې دا ماینر ده 14 ساله یې تقریبا نو په هغې کې موږ دا سیکشنې ولګولې او زنیش بیا انکار وکړو چې زه والدینو سره نه ځم نو هغه درنمان ته لاړه د هغې په مخځای باندې اول خان چونکې دغه کیس کې چارج شو نو هغه به فی الحال موږ سره کسټډي کې دی او بقایدې څخه تفتیش بیا وشي سر دا کوم هلکان چې د اتو میاشتو نه په جیل کې دي د دې بس کې د هغې چونکې مدعیانو سره زما میټینګ وشو او د هغې چې کوم پیرنټس دي یا کورنۍ دي فیملی ممبرس نو انشاءالله د هغې دپاره به هم کوشش به کوو ګورو به دا به هم ګورو چې د هغې په ریزوم کې لا چونکې هغې الریډي ډېر وخت تېر کړ جیل کې نو د هغې دپاره چې کوم لیګل سپورټ د موږ سره یې مینه وکړو هیڅ هغې ضمانت دپاره کوم ځای پورې رسېدلی سر اوس پکې څه تاریخ و او د پولیس دپاره څه هدایات دي کیس لاست چې کوم تاریخ شوی و نو هغه سپریم کورټ کې او سپریم کورټ کې همدغه ډایرکشن چې تاسو جینۍ ریکور کړي او پیش کړي کیونکې هغه موږ ریکور کړه اوس دارالمان کې دا نو نیکسټ ډیټ چې کله هم وي هغې کې به ګورو ډایرکشنز د هغې د سپریم کورټ دا وي چې دا ماشوم موږ ته پیش کړي د اسلام آباد کې پیش کړي سر پولیس سره دا اختیار نه وي چې یاره مطلب د هلکان خو بېګناه او ثابت شو که نه هغوی وایي چې موږ بار بار پولیس ته وایي چې زموږ دغه هلکانو جینۍ نه ده تښتولې پولیس سره دا اختیار وي چې په تفتیش کې څوک وباسي که نه اوسه پورې د پولیسو د هلکانو شکو اصل کې دا یو چې کوم کیس و دې کې پولیس چې کوم اختیار وي چې داسې یو سیسټم کې وي لکه اوس یو کس دی هغه باندې داویداري وشوه او سټارټ نه موږ ته پته وي چې دا سړی بېګناه دی نو هغه ټایم کې پولیس بیا خپل اختیار استعمالوي چونکې د دې د جینۍ سره رابطې شوي وي او شک په دې باندې هغې هم کو داویداري پرې شوې وه نو لکه تر څو پورې چې جینۍ نه وه ریکور نو موږ بلکل دې کلیر کولی نه شو اوس چونکې جینۍ ریکور شوه او منځ کې چې کوم حقایق راغله نو د هغې نه دا پته لګي اوس دا هم کلیر نه ده چې دغه کسان بېګناه دي چونکلي یا نه دي یا د هغې صرف د دې کنټیکټ پورې تعلق دی یا د دې نه علاوه نور څه شوي دي او البته د 365 ډي والا چې کوم سیکشن لګېدلی دی نو د دغې حده پورې هغوی بېګناه دي سر دا اوس جینۍ دارالرحمان ته لاړه او سړی چې کوم دی هغه جیل ته لاړو ماشوم هم دې سره لاړه چې کومه بیان ماشوم باندې دې پیدا شوې ده او دې څه ویلي چې دا ماشومه کله پیدا ماشومه تقریبا نن یو 10 ورځې مخکې پیدا شوې ده نه ماشوم خو سره ونه او بیا وړاندې ګورو چونکې دا خو په خپل مرضۍ باندې دارالرحمان ته لاړه هغې انکار وکړو چې زه پیرنټس ته به نه تلل غواړم او اول خان چې کوم د هغې هسبنډ دی هغه هم سره کسټډي کې دی نو وړاندې چې د هغې څنګه مرضي وي هغسې به کېږي دا په خپله مرضۍ باندې کړې ده د هغې نه زموږ تفتیش کړو هغه څه نګاهنامه څه پیش کړې ده چې پولیس بلکل نګاهنامه پیش سر د کومه جینۍ کوم بازیاب شوې ده بیا تاسو چې وایي چې یاره راتېر دې درېو هلکانو سره وي بیا د دې نه د دې درېو نه علاوه دغه اول خان ته اسلام آباد ته لاړ هغه څه وایي چې دا ولې څه چلو एकदम دا تعلق ختم کړو نوی تعلق پیدا زنیشا سټیټمنټ دا و چې ما کله زه دغه ځای ته رالم او دې کسانو سره مې رابطه وشوه دوی ما سره ملاقات وکړو نو دوی ته مې وویل چې زه له کوره راوتې تاسو سره بسم نو هغې ورته انکاري شو هغې د دې پیرنټس سره رابطه وکړه چې دا جینۍ کور ته نه ده چې اوس یې په بل طرف لاړه شي چې کله د هغې پیرنټس راغله او په هوټل باندې څنګه وردننه شو شاته په بله دروازه باندې دا ووتو هغه ځان مخه کړی هغې نه پس بیا چونکې هغې سره بل څه آیډیا نه وه نو د اسلام آباد په دې هغې اسلام آباد کې اول خان سره ملاقات شوی او بقایه بیا تر واده او بیا تر دې وخه پورې د دوی لپاره تقریبا اته میاشتې دا د اسلام آباد سر دا اول خان چې کوم اوس د جنایشا سره واده کړی د فیملی دې نه خبر ورته راغلی بالکل د خبر وه د دې فیملی ممبرس چې کوم دي هغې کې د وخان دا اول خان اول خان اوس ورپسې خپل فیملی ته څوک راځي بالکل به راځي دا خو چونکې هغه واده کړی دی او خو ښکاره یې کړی دی خو دا و چې هغه ټایم کې هغې د جنیشا پیرنټس یا د هغې فیملی ممبرز نه پېژندل نو دې چې ورته کوم قصه کړې وه چې زما پیرنټس وفات شوي دي او زما څوک شته دی نه په هغه لیول باندې هغې وایي آپ زنیشا کی والدہ ہیں جی آپ کی کتنی بیٹی ہیں 3 اور زنیشا کس نمبر پہ تھی بیٹیوں میں دوسرے نمبر پہ ہے اور اگر اس طرح دیکھے تو 2 بچوں سے چھوٹی ہے زنیشا کس کلاس میں پڑھتی تھی 8 کلاس میں یہ گھر سے بھاگی تھی یا بھگا کے لے جائے گئے تھے اس کو بھگا کے لے کے گئے ہیں کس طرح یہ تو اسکول جب گئی ہے تو اسکول سے ٹھیک ٹھاک واپس آئی ہے ٹھیک ہے واپسی پہ ان کا اب بھی مجھے کل بچی نے بتایا کہ اس سے ہمارا رابطہ تھا اور اسامہ نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا اچھا اور شادی کے غرض سے اس کو گھر سے نکالا ہے کہ تم جب اسکول سے آؤ گی تو کسی بھی دکاندار سے تم عثمان کے ساتھ رابطہ کرنا ٹھیک ہے تو عثمان پھر مجھے
ادھر بتا دے گا کہ تم کیفے چلی جاؤ. ٹھیک ہے. یہ کیفے پہنچ گئی ہے تو اتنی دیر میں یہ جو اسامہ ہے تو کیفے چلا گیا ہے, اس کے لیے کھانا وانا منگوایا ہے. اس ٹیبل پہ اس کو کہتا رہا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے اسلام آباد, جائیں گے وہاں شادی کریں گے, اور یہ کہ پھر اگر اسلام آباد چلی گئی تو پھر واپسی نہیں آؤ گی, اگر واپسی تم آئی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اچھا. یہ والی بات اس ٹیبل پہ بیٹھ کی ہوئی ہے. یہ بھی مجھے کل زنائشہ نے بتایا. ٹھیک ہے. پھر اور پھر اس کے بعد جو یہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کھانا وانا منگوایا ہے, تو اتنی دیر میں ہمیں بچی کو دیر ہو گئی تھی ادھر سے اسکول سے, تو ہم گئے ہیں اس کی دکان پہ اسامہ کی معلومات کرنے کے لیے کہ یہ ہماری بیٹی کدھر ہے, ہمیں تمہاری دکان کی معلومات ہوئی ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اس کی کچھ بات چیت تھی. تو اس وقت اسامہ دکان پہ نہیں تھا, اسامہ ادھر کیفے میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس دوران ہی اس کے بھائی نے اسامہ کے بھائی نے اس کو فون کیا کہ تم آؤ ادھر. اس کے والدین نے ہلا گلا ڈالی ہوئی ہے. بس پھر اتنی دیر میں زنائشہ کو کہتے تم یہاں بیٹھو اور میں آتا ہوں, اور زنائشہ وہاں انتظار کرتی رہی ہے. یہ بھاگ گیا, یہ دوبارہ نہیں گیا. اتنی دیر میں یہ ایک اسی کا دوست ہے, یہ کہ سب گروپ ہے نا, عبداللہ آیا ہے. عبداللہ گھر کی طرف آیا اور عبداللہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کیفے میں بیٹھی ہو, جا کے اس کو لیں, وہ تو جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ زنائشہ کا بابا اور دوسرا میرا بیٹا یہ گئے کیفے, تو وہ زنائشہ دیکھ کے باپ کو اور بھائی کو دیکھ کے ڈر گئی ہے. وہ وہاں سے بھاگ گئی ہے. اس کے بعد زنائشہ غائب ہوئی ہے. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد جب یہ گئے کیفے, تو انہوں نے کیفے والوں نے بتایا کہ ہاں ایک بچی یہاں آئی تھی, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچی کون تھی. انہوں نے جب کہا کہ ہمیں کیمرہ دکھاؤ بچی کے بارے میں, ہم دیکھنے کہ بچی کون تھی, تو انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ جا کے پہلے پولیس اسٹیشن جائیں گے, رپورٹ کریں, تو پھر ہم آپ کو پولیس کو لے کر آئیں. یہ گئے تھانے, پولیس کو لے گئے. جب وہ دیکھا کیمرہ تو زنائشہ ہی تھی, اور اس کے ساتھ اسامہ بیٹھا ہوا تھا. ہم نے صرف ایف آئی آر اسامہ پہ کروائی تھی. اسامہ پہ جب ایف آئی آر کروائی ہے تو اسامہ آ گئے. اسامہ نے کروائی ہے عثمان پہ رپورٹ, عثمان نے کروائی ہے انس پہ رپورٹ. یہ بھی میرے ساتھ تھے. جی. تو کل زنائشہ جب واپس آئی ہے تو اس نے آپ کو نہیں کہا کہ جب یہ لڑکے اسے مکر گئے, اس کو لے کے نہیں گئے, تو یہ پھر اسلام آباد کیوں گئی ہے, واپس گھر کیوں نہیں آئی؟ کہتی ہے میں ڈر گئی تھی. کہتی ہے انس جو ہے تو اس نے ہمارے لیے جگہ کا وہ ارینج کرنا تھا, جگہ ارینج کرنی تھی. اس نے کہا کہ انس جو ہے پہلے سے پہنچا ہوا ہے, اور ہم جو ہے تو بعد میں ابھی نکلیں گے. ٹھیک ہے. جب اس کی دکان پہ ہلا گلا ہوئی ہے نا, تو اس کے بعد ہی وہاں سے بھاگا ہے, ورنہ یہ اس کو لے کے جا رہا تھا. اچھا, انہوں نے پولیس کو یہ بھی بیان دیا, پولیس کا کہنا ہے کہ بچی گھر میں تنگ تھی, اس سے موبائل بھی لیا گیا تھا, اور پہلے سے ان کو شک تھا کہ یہ کہیں جائے نا, ایسی کوئی بات تھی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے پیپر تھے, تو 2 دن پہلے سے میں نے موبائل لے لیا تھا کہ میں نے کہا دیکھو تمہارا پیپر ہے, تم بیٹھ کے پڑھو. ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. جی. آپ نے ان لوگوں پہ دعوے داری صرف اس لیے کی ہے کہ آپ کو یہ پہلے سے یہ باتیں پتہ تھی؟ نہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا. ہمیں جس دن کی یہ بچی گئی ہے, تو اس وقت آپ کو کیا شک ہوئے جب آپ نے اس پہ ایف آئی آر درج کرائی ہے لڑکے پہ؟ اس کی ایک سہیلی ہے, اس بچی نے, وہ ٹیوشن پہ دونوں کٹھی جاتی ہیں. اس کا جو گھر ہے, یہ اسامہ جو ہے اس کی دکان کے سامنے ہی ہے. تو اس نے اس کو بلایا تھا, اس بچی نے پھر بتایا کہ اس کے ساتھ اس کی بات چیت تھی. ہمیں تو اس طرح پتہ چلا ہے, ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اس کے بعد جب یہ لوگ آپ کو تسلی دینے کے لیے آئے, تو آپ کیوں تسلی آپ کی نہیں ہوئی, کیا وجہ تھی؟ تو دیکھیں موبائل میں سے اس کی چیٹ نکلی تھی. ٹھیک ہے. انس, اسامہ, عثمان, 3 لڑکوں کی نکلی, تو ہم تو پھر ان پہ یقین نہیں کر سکتے نا. ٹھیک, اس وجہ سے آپ نے ان پہ ایف آئی آر درج کرائی؟ جی. ایف آئی آر صرف ہماری ایک پہ تھی, یہ انہوں نے دوسرے پہ آ کے ایک دوسرے پہ شہادتیں دیے, وہ کہہ رہا یہ ہے, وہ کہہ رہا یہ ہے, جبکہ گروپ تینوں کا ایک تھا. ٹھیک. کل ان کی باتیں آپ نے سنی ہے لڑکوں کے والدین کی, ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان کے پاس کوئی بندہ بھجوائیں اور 2 کروڑ روپے ان سے آپ نے مانگے کہ آپ 2 کروڑ روپے دے دیں, تو بس ہم یہ بات ختم کر لیں گے اور آپ کے لڑکے جو ہیں وہ جیل سے نکل آئیں گے. ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جس کو ہم نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی, اس کو کہیں برائے مہربانی ان کو ہمارے سامنے لے کر آئیں. ہم نے کس کے ساتھ کی ہے؟ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. اور دیکھیں بات سنیے, بات تو ختم تب تک نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک یہ جو جنہوں نے جرم کیا وہ پکڑے نہیں جاتے. اندر تو وہ ہیں, ان کو یہ امید ہے کہ ہم نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے غلط کی ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتی ہے, آپ کی بیٹی جو ہے وہ اول خان کے ساتھ آئی ہیں, اس نے
کہا بھی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں وہ لڑکے گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں؟ وہ گناہگار ہیں، نکالا تو انہوں نے ہی ہے نا. ایک بچی کو کہ واپسی کا راستہ نہیں ملے گا تو پھر اس نے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو ڈھونڈے گی نا، کوئی جگہ تو ڈھونڈے گی نا کہ میں کہیں رہوں، مجھے کوئی رکھے. مطلب ان کی غلطی یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گھر سے اسی لالچ پہ نکالیں کہ آپ کے ساتھ شادی کریں. اسامہ نے نکالا ہے شادی کے لیے. ٹھیک. اور انس گیا تھا پہلے سے اسلام آباد. انس اپنے دوست مہران کے ساتھ گیا ہوا تھا، وہ پہلے سے گیا ہوا تھا وہاں پہ. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے، پولیس کا بھی اور ان لڑکوں کے لواحقین کا بھی، کہ آپ کے ساتھ زناشا کی جو رابطے ہوئے تھے وائس بھی ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ نہیں. اچھا، کل جو وہ آئی ہے تانے، تو اسی وقت آپ کی بات ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ہوئی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے میری کوئی بات نہیں. اچھا، کل جب وہ آپ سے ملی ہے تو ابھی تک جو کچھ ہوئے وہ اس پہ پشیمان تھی یا نہیں؟ پشیمان تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس کی 10 دن کی بچی وہاں پہ تھی. اچھا، تو اس وجہ سے آج اس نے یہ فیصلہ کیا، ورنہ کل تک وہ اسی ایک ہی بات پہ تھی کہ ماما بابا آپ کے ساتھ میں نے جانا ہے. اچھا، میں تنگ ہو گئی ہوں، بس میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو بس یہ بچی کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے. جب وہ تنگ تھی تو آج عدالت میں اس نے انکار کیوں کیا؟ اپنی بچی کی وجہ سے کیا ہے. 10 بچی دن کی وجہ سے ہے. کس طرح ذرا وضاحت کریں نا آپ. وہ اسی وجہ سے نا کہ وہ کہتے ہیں اس کا جو شوہر تھا تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں تمہاری بچی نہیں دوں گا. اچھا، یہ میرے پاس رہے گی، تم جاتی ہو تو چلی جاؤ، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا. تو کون ماں اپنی بچی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے عدالت میں کیا اس بچی کے لیے کیا کیا ہے؟ عدالت میں تو ابھی ہم نے زنائشہ کی بیٹی کے لیے تو ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا، وہ اس لیے کہ یہ خود ابھی اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ کہ ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو واپس لے کر آئیں گے. تو اگر آپ کی بچی آپ کے ساتھ آ نہیں رہی تو وہ تو بچی کا مسئلہ ہے. جب بچی پہ ہم لوگ زنائشہ کی بچی کا مسئلہ ہے؟ زنائشہ کی بچی کا مسئلہ ہے. جی. تو آپ نے پولیس کو یہ بات نہیں بتائی کہ زنائشہ کو اپنی بچی چاہیے تو وہ مطلب اس ساری باتوں سے آزاد ہو جائے گی؟ کل میں نے پولیس کو جا کے بار بار کہتی رہی کہ دیکھو وہ فیٹ کرواتی ہے، اس بچی کو لے آؤ. تو آگے پولیس نے کہا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ عدالت سے آپ کو یہ بچی ملے گی. پھر عدالت میں آپ نے یہ بات بتا دی؟ تو عدالت میں آج تو ابھی زنائشہ کا کام تھا نا، کہ اس کا فیصلہ تھا، تو اس لیے ہم نے کوئی بات ابھی نہیں کی. ابھی تک جو آپ کا کیس چلا ہے جی. اس میں آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی؟ پولیس کی طرف سے؟ جس کی طرف سے بھی ہوئی. ناانصافی تو خیر ہمارے ساتھ پولیس نے نہیں کی ہے، پولیس ہمارے ساتھ لگی ہوئی کر رہی ہے. لیکن یہ جو ہم پہ 2 کروڑ روپے کے پیسے یہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مانگے، انہوں نے یہ مانگے، انہوں نے روغے کے لیے اس کو بھیجو اس کو بھیجو، یہ غلط ہے. یہ ناانصافی ہے. یہ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم نے گھر چھوڑا ہے، انہوں نے ہمارے گھر پہ ریٹ لگوایا ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اس پہ کوئی ایسی پابندیاں تھی کہ وہ گھر میں تنگ تھی؟ ایسی کوئی بات تھی؟ میرے ایک بچے پہ بھی پابندی نہیں ہے. اچھا، 4 بچے میرے ایک پہ بھی نہیں ہے. ان لڑکوں جس لڑکے کے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی کہ وہ شادی کرے گا، اس نے کوئی رشتہ مانگا تھا اسے پہلے کبھی؟ اچھا، نہیں. ان لوگوں کے ساتھ اب آپ کیا کرے گی جو لڑکے گرفتار ہیں؟ بس ان کے ساتھ دیکھیں گے. اب یہ جو انہوں نے کل میڈیا پہ جو کیا ہے، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کرتے. اچھا، نہیں اس کے بعد آپ ان کو معاف کرے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ ان کا جرم ہے، انہوں نے میری بیٹی کو تباہ کیا ہے، برباد کیا اس کو. کس طرح؟ گھر سے نکالا ہے، انہی کی وجہ سے نکلے نا. آگے اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو یہ آدمی اس کو مل گئے. ٹھیک. زنائشہ نے جس مرد کے ساتھ شادی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے سے شادی شدہ ہے؟ جی، 5 بچوں کا باپ ہے وہ. پتہ ہے. ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں. تو وہ لوگ آپ کے گھر کبھی آئے؟ نہیں. ابھی عدالت میں بھی آپ یا تانے میں اس لڑکے سے وہ بندے سے آپ ملے؟ جی ملے، لیکن ہم نے بات کوئی بھی نہیں کی اس کے ساتھ. اچھا، اس نے بھی نہیں کی؟ نہیں. اس کے بعد اگر زنائشہ اس مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ جی اعتراض ہے ہمیں. کیوں؟ زنائشہ کی عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی وہ 14 سال کی ہے، اور یہ جو مرد ہے یہ 45 سال کا ہے، اور عمر میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ میری بیٹی تو ابھی ناسمجھ ہے، وہ نہیں سمجھتی. وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے آج اس نے یہ فیصلہ کیا. یہ چھوٹی بچی اس کے گھر میں تھی، وہ اس کی ایک ہی بات تھی کہ میں بچی کو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بچی نہیں دوں گا اگر تم گئی تو. اس وجہ سے ان والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی بقول آپ کے کہ کم عمر تھی اور وہ اس بندے کی باتوں میں آ گئی ہے کہ وہ شادی کرے گا، وہ پھر مکر گیا اور آپ کی بیٹی جو ہے ایک دلدل میں پھنس گئی ہے. جی. ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ والدین کو خاص کر ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ بس میں والدین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کی طرح جو میری بیٹی کو درندے ملے تھے، یہ 3 درندے جو ملے تھے، وہ ان درندوں سے بچائیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو سمجھائیں
کہ اس طرح کے درندوں سے بچیں. بعد میں جب زنیشہ اغوا ہوئی ہیں تو اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ ان لڑکوں کے ساتھ رابطے تھے. آپ نے بتایا کہ شادی کا جانسا بھی اس کو دیا تھا. جی. تو یہ قصہ کیا تھا؟ ان لڑکوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسے بنا تھا؟ یہ ٹیوشن پہ جاتی تھی نا بیٹی میری, تو یہ جو اسامہ کی دکان ہے وہ راستے میں آتی ہے, تو اس کی فرینڈ کا گھر بھی سامنے تھا. یہ دونوں مل کے ٹیوشن پہ جاتی تھی اور اسامہ اس کے پیچھے آتا تھا, اور یہ انس اور اسامہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. اور یہ انس جو تو یہ گلی کے باہر کبھی کھڑا ہوتا تھا, کبھی ایک کونے پہ کبھی دوسرے کونے پہ, اس کا یہ کام تھا. اس لیے اس کا تو کام ہی لڑکیوں کا ہے. یہ محلے میں بھی 2 لڑکیاں لے کر آیا تھا, اور محلے میں بہت زیادہ ہلا گلا تھی اس کی وجہ سے. ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ بیٹی اس کے ساتھ رہے یا آپ کے حوالے ہوں؟ نہیں, بیٹی ہے میری, چھوٹی ہے, کم عمر ہے, 14 سال کی بیٹی ہے. وہ بہت بڑا آدمی ہے, ہمیں اس سے ڈر ہے کہ ہماری بیٹی کو کچھ مار نہ دے, کچھ کر نہ دے اسے. میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی میرے پاس آ جائے. آپ کی بیٹی بھی یہ چاہتی ہیں, لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ کی اس کی بچی کی وجہ سے وہ آپ کے پاس ہوئی ہے. جی, میری بیٹی بھی یہی چاہتی ہے, لیکن اس کی بچی جو تھی وہ ان کے گھر میں تھی, اس وجہ سے اس نے آج عدالت میں یہ بیان دیے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ جائے گی؟ جی بالکل آ جائے گی انشاءاللہ. اگر اس کی بچی اس کو مل جائے گی تو یہ مجھے بس عدالت انصاف دلائے گی, اس لیے کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, کم عمر ہے.